اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ ایک نئے ٹاپک کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستیاں، دنیا کے اندر مخلوق آدم کے اندر جن کو سب سے بہترین قرار دیا گیا ہے، انشاءاللہ الجلیل ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ان کو الحمدللہ اہل ایمان مسلمان جو محبتی نام سے پکارتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام، وہ مرسلین علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قوموں کے اعتبار سے، ان کی اصلاح کے اعتبار سے جو ہے نزول فرمایا ہے۔ بعض کو اللہ نے کتب بھی دی، نبی کی کیا تعریف ہوتی ہے، رسول کی کیا تعریف ہوتی ہے، لیکن اس سے قبل تھوڑا سا پس منظر جو ہے نا آج ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت کے اعتبار سے، اپنی دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تاکہ زمین کے معاملات وغیرہ کو دیکھا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص روح ڈال کر ان کو جنت میں بھیجا۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پسلی آدم سے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد انسانی تخلیق کی اصل مقصد تکمیل کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیطان نے آپ کو ورغلایا اور آپ علیہ السلام نے وہ جو پھل ہے وہ نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے وہ رواں چلا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً رفتہ فرفتہ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازا، جو کہ پھر آگے جا کر قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، آگے دیگر ملک اور خطوں میں جا کر پھیل گئی۔ پھر اصل مقصد انسانی زندگی کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان خالق معبود حقیقی برحق کی جانب جو ہے نا اپنی زندگی کے اسلوب کو جوڑنا شروع کر دے، اور کفر و شرک سے، گمراہی سے، بدعملی سے، گناہوں سے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی حقیقی اور سچا بندہ بن جائے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام اور آپ کے زوجہ محترمہ کو زمین پر تشریف لایا گیا تو اس وقت شیطان بھی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آیا، اور اس نے بھی ایک کام اپنے ذمے پر لے لیا کہ آپ کی مخلوق کو بہکایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے سے ان کو دور کیا جائے گا، اور یہی اس کے جو وساوس ہیں، اس کی جو معذلہ شیطانی چالیں ہیں وہ رنگ لانا شروع ہوئیں۔ علماء فرماتے ہیں کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں اور جتنے صحیفے نازل کیے گئے انبیاء علیہ السلام پر، وہ صحیفے، قرآن کریم کی تعلیمات، اور جدید ترین تحقیق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں انسان توحید اور مذہب کے ماننے والے ہی تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور صرف اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ اعوذ باللہ کہ پہلے انسان معاذ اللہ بندر تھا، پھر ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف اپنی ٹی آر بنانے کے لیے یا معاذ اللہ سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آسمانی کتابیں، یہاں تک کہ جدید ترین تحقیق کے مطابق بھی ابتدا میں انسان جو ہے وہ مسلمان ہی تھا، وہ اسلام کے ماننے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ لیکن جب شیطان بھی ساتھ ساتھ آیا تو اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا، وساوس اس کے ذہنوں میں ڈالے، اور پھر لوگ اللہ اعوذ باللہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہوتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے معبود حقیقی کو چھوڑ کر معبود غیر خدا کو، جھٹلانے والے خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو اپنا دعوے دار سمجھ ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ کفر و شرک، گمراہی، بدعملی، اس کے ماحول میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت پر جو ہے نا قائم رکھنا، اور ان کو ایمان لانے کے بعد جنت کی بشارت دینا، اور اگر ایمان نہ لائیں اور اپنی زندگی ایمان کے بغیر ایمان کے گزاریں تو پھر کفر انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو نبوت اور رسالت عطا فرمائے۔ اور یہی سلسلہ ہوا، اور جب آدم علیہ السلام کا سلسلہ آگے تک چلنا شروع ہوا، جب لوگ دیندار اور پھر شیطان کے بہکاوے سے جب کفر و ظلمت کے جو نا بادل آنے لگ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کفاروں کی اصلاح کے لیے جب وہ بہک گئے تھے، بھٹک گئے تھے، شیطان کے وساوس میں آ چکے تھے، تو سب سے پہلے کفار کی جانب جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور انہوں نے سینکڑوں سال تک لوگوں کو دین کی جانب جو ہے لانے کی کوشش کی، اس رب کی عبادت کی جانب لانے کی آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے کوشش کی۔ کہا جاتا ہے آپ کی عمر مبارک کم و بیش جو روایتوں کے اندر آتا ہے 950 سال آپ نے تبلیغ کی، لیکن چند لوگوں کے آپ پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا۔ جب آپ نے دیکھا نا
کہ اب کوئی جو ایمان نہیں لے کر آتا ہے تو لہذا آپ کی اللہ کی جانب سے جو آپ کو حکم دیا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ کیا کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جبر نہیں، ظلم نہیں، ستم نہیں، کسی پر جو ہے نا مطلب یہ کہ لازم نہیں۔ تو لہذا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جب آپ کی جو مطلب یہ کہ قوت دین دینے کی وہ ختم ہو گئی، لوگ نہیں آتے ہیں اب، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، آپ نے دعا کی کہ مالک ان تمام کو جو نا غرق کر دے۔ ان کے خلاف جب دعا کی، ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے سے کہا جاتا ہے روئے زمین کے تمام کفار کو ہلاک کر دیا گیا، سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے۔ وہ پورا واقعہ ایک موجود ہے کہ ایک کشتی کے اندر آپ نے تمام جو جانور تھے جو آپ کے چاہنے والے یا ماننے والے تھے، ایک ایک جوڑے کو رکھ لیا آپ نے، یا جو آنے والے تھے، اور تمام جو اس وقت آپ پر ایمان لائے تھے ان کو آپ نے رکھ لیا، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا آپ پر جو مطلب آپ کے ساتھ نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس دنیا کے صفحے ہستی سے مٹا دیا، یعنی تمام مسلمانوں کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد سے آدم علیہ السلام کے بعد سے اب نوع انسانی کا جو سلسلہ تھا، وہ جو کشتی میں جو سوار تھے ان سے ہی نوع انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جتنے آپ کی کشتی میں سوار یا موجود تھے وہ تمام کو اللہ نے بقا دی، زندگی دی، حیاتی دی، باقی جتنے بھی تھے تمام کو اللہ تبارک پوری دنیا کے اندر سے ظلم و کفر جو پھیل چکا تھا، اللہ تبارک تمام کو ایک طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ اب انشاءاللہ جل اسی کے اعتبار سے ہم آگے گفتگو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے بات یاد رکھ لیا جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، اگر ان کو یہ کہیں کہ انسانوں میں ہیرو اور موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے نور سے بخشا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک مثال سے آپ اس بات کو بخوبی سمجھ جائیں گے۔ اگر کوئی عام شخص ہو اور اگر کسی ملک کے صدر سے ملنا چاہتا ہے تو اس عام شخص کا ملک کے صدر سے ملنا ممکن نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں امپاسبل، ناممکن کی صورتحال ہے۔ لیکن اگر وہی عام شخص جن کے صدر سے تعلقات اچھے ہیں، جن کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیگر معاملات ہیں، تو اب ان کی ان تک رسائی، یعنی کہ اس عام شخص کی بڑے شخص تک رسائی بڑی آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک ہماری بذات خود جو نا رسائی ممکن نہیں ہے، ہم اتنے گناہ گار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے ہم تک اپنی معرفت پہنچائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بغیر کسی نبی اور رسول کو بھیجے بھی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے قلب کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر اپنی جو نا وحدانیت کا جو اقرار ہے وہ ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سلسلہ بنایا، ایک کڑی بنائی، ایک راستہ بنایا، ایک انداز بنایا کہ اپنے محبوبین مقبولین بندے نبی اور رسول کی اعتبار سے انہوں نے دنیا میں مبعوث فرمائے۔ پھر جو اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو احکامات دینے تھے، ان تک وہ آسمانی کتابوں کے اعتبار سے، قرآن کی تعلیمات کے اعتبار سے، صحیفوں کے اعتبار سے وہ احکامات نازل فرما۔ تو لہذا یہ وہ عظیم ہستیاں ہوتی ہیں دنیا کے انسانوں کے ہیرو میں پائے جانے والے شخصیات، جن کو انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سیگمنٹس کے اندر جو ہے نا مطلب ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں کہ ان کی پیدائش کا سلسلہ کیسے ہوا، کس نبی کی اولاد سے ہیں، پھر کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، کس شہر کے اندر انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، اللہ نے کیا کیا معجزات ان کو عنایت فرمائے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے دین کے لیے تغدو کی ہے، محنت کی ہے، جہد مسلسل کے ساتھ دین کا کام سر عام کیا ہے۔ پھر ان کے وہ روحانی اور عرفانی معجزات کہ عقل انسان اس سے جو ہے نا مطلب یہ کہ دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر مثال دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج سائنسدان چاند پر بڑی مشکل سے کتنے سالوں بعد، کتنی صدیوں بعد گئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام پر قربان جائیے کہ دنیا پر موجود ہوتے ہوئے آپ کے قدمین شریفین زمین کو چوم رہے تھے، یا زمین حضور علیہ السلام کے قدموں کو چوم رہی تھی، اور آپ نے زمین پر تشریف فرما ہوتے ہی حضور علیہ السلام نے چاند کے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیے، جس کو عقل انسانی تصور نہیں کر سکتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایسے معجزات دیے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت کچھ عنایت فرمایا ہوتا ہے۔